ماں اور باپ کو پالنا. آج کل ہماری ینگسٹر میں ماں باپ سے رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو میں عجیب بات بتاؤں, دیکھو میری دنیا میں بڑی ٹریولنگ ہوتی ہے, اتنا بے وقوف میں ہوں نہیں جتنا نظر آتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں 4 شادیاں کی ہیں تو دنیا کا سب سے بے وقوف انسان یہی ہے, اور 19 بچے ہیں تو سب سے بے وقوف آدمی یہی ہے. اتنا نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتے ہو. دنیا میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ حقوق کی باتیں, حقوق, رائٹس. آج کل بہت سارے رائٹس کی باتیں ہو رہی ہیں نا, جانوروں تک کے حقوق. سائنسدان نا جب خلا میں کسی کو بھیجنا ہوتا ہے نا چاند وان پہ, تو پہلے بندروں پہ اور چوہوں پہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے اس کو بندر کو بھیج کے دیکھو بچ کے آ گیا تو پھر ہم بھی ٹرائی ماریں گے. سارے تجربے انسانوں سے پہلے کس پہ ہوتے ہیں؟ جانوروں پہ, چوہوں پہ, بندروں پہ. تو ایک جانوروں کے حقوق کی ایک تنظیم نے نا رشیا میں, جب یہ ناسا والوں نے جو رشیا کے جو خلا میں بھیجنے والے سائنسدان ہیں انہوں نے بن مانس وغیرہ پہ تجربے کیے, تو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں کھڑی ہو گئیں کہ اسٹاپ کلنگ اینیملز, جانوروں کو مارنا, کیونکہ بہت سے گئے اوپر ان کا انا للہ ہو گیا. بندر کو بھیجا وہ شارٹ ہی ہو گیا مارکیٹ سے نا, وہاں اس کا دم گھڑ گیا, کیا ہو گیا. ایک بن مانس بچ کے آیا تھا تو اس کو پھر انہوں نے 10 سال تک رکھا, اس کی بڑی سیوا کی کہ یہ زندہ بچ کے آ گیا ہے. تو اس پہ لوگوں کی تنظیمیں نکل آئی تھیں کہ جانوروں کو قتل کرنا چھوڑ دو. تو جانوروں کے حقوق کے لیے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ کراچی میں اتنے کتے, کتوں کے 12 بچے پیدا ہوتے ہیں اور دنا دن, اور سب کتے ہی ہوتے ہیں. یا تو کوئی اور مخلوق ہو رہی ہوتی تو چلو ٹھیک ہے, جتنے بچے ہوں گے بھی سارے کیا؟ کتے. میں بہت اس پہ میں نے آواز اٹھائی تھی, بھائی اتنے پیدا ہو رہے ہیں. تو کسی نے مجھے بولا جانور ہے اس کی نسل پیدا ہو رہی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا پیدا کتے ہو رہے ہیں نا, یعنی اگر کتے سے کچھ اور مخلوق پیدا ہو رہی ہوتی تو ہم اس پہ مشورہ کر لیتے. 2-4 کتے بھی کافی ہوتے ہیں ٹینشن دینے کے لیے. یہاں کتوں کی ایک پوری نسل پیدا ہو رہی ہے, اور انسانوں کی نسل روکنے کے لیے فیملی پلاننگ والوں کی پوری تنظیمیں اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس پہ. کتوں کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. کتوں کی وجہ سے لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں. اب تو کچھ کم ہو گئے, بہت زیادہ تھے, اب بھی بہت ہیں. آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں کتے ہمارے شہر میں, کراچی میں حال خراب ہوا ہے. تو اس وقت تو بہت واقعات ہونے لگے تھے, بائک جا کے ٹکرائی, ٹانگ ٹوٹ گئی, پاگل کتے نے کاٹ لیا, بچہ مر گیا, وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس پہ مہم چلانا شروع کی, بھائی ان کتوں کو مارو. تو مجھے لوگوں نے آ کے کہا کہ جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں آپ کے خلاف کیس کر دیں گی, ایک کتا بھی آپ نے مار دیا اور ویڈیو بن گئی نہ گئے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی کتوں کے حقوق کے محافظ بھی دنیا میں بولو ہیں. اس پہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور اس میں ان کو بہت کروڑوں ڈالر ملتے ہیں ان کو اس پہ خرچ کرنے کے لیے. بچوں کے حقوق کی تنظیمیں بھی ہیں, بہت سخت حقوق ہیں بچوں کے, ہونے بھی چاہیے. قاری صاحب نے بچے کو مار دیا, جیل ہو گئی, ہونی چاہیے بالکل, ہم بھی اس کے قائل ہیں. اسلام میں تو بچوں کے بہت حقوق ہیں بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی انس بن مالک 10 سال. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں کبھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا اور کبھی ڈانٹا تک بھی نہیں. جائز ہے بچہ شرارت کر رہا ہو تو ماں باپ اٹھا سکتے ہیں ہاتھ اس کے اوپر, ہر ایک کو اجازت نہیں ہے. بچوں کے حقوق کی تنظیمیں, خواتین کے حقوق کی تنظیمیں. ابا ہمارے یہاں ایک وہ ہیں, وہ آج کل اسمبلی میں گئی ہوئی ہیں, وہ خواتین کے حقوق کی علمبردار بن کے سارے سیکولر قوانین نافذ کروا رہی ہیں اسمبلی میں, کوشش کر رہی, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. محترمہ نے قانون بنانے کی کوشش کر رہی ہے, جو مرد اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکال دے گا اس اتنے لاکھ جرمانہ اور جیل. غلط ہے, بیویوں کو گھروں سے باہر نکالنا اچھا کام نہیں ہے, لیکن تحقیق تو کی جائے نا پہلے کہ اس نے ناجائز نکالا ہے یا جائز نکالا ہے. نہیں, تحقیق نہیں, جو بھی گھر سے باہر نکالے گا جیل. بھائی اگر کوئی معقول ریزن تھی تو پھر تو کیس نہیں ہونا چاہیے نا, لیکن نہ, خلا کے نام پہ جو ڈرامے بازی ہو گئی ہے, کوئی بھی عورت کورٹ میں جائے کورٹ خلا پکڑا دیتی ہے, طلاق کا پورا پورا حق عورت کو دے دیا. تو بیوی اور گرل فرینڈ میں فرق کیا ہو گیا؟ ختم. بیوی بھی جب چاہے جا سکتی ہے, گرل فرینڈ بھی جب چاہے جا سکتی ہے. یہ کس کے حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں؟ خواتین. جو حقوق ہونے چاہیے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے, جو نہیں ہونے چاہیے وہ دیے جا رہے ہیں.
ابھی ایک قانون پہ بحث ہو رہی ہے ہماری اسمبلیوں میں کہ ڈیورس کی صورت میں عورت کو آدھی پراپرٹی دی جائے. یورپ امریکہ میں ایسا ہی ہے, آپ طلاق دے دیں تو آدھی پراپرٹی دینی پڑتی ہے. تو یہ بات چل رہی ہے ہماری اسمبلیوں میں. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے, بولیں گے یار پاگل ہوں, گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے بھائی, پھر کیا خیال ہے. اور اگر وہ ڈیورس دے گا تو کاغذ میں نہیں دے گا, ثبوت ہی نہیں ہوگا, بس وہ بول دے گا میں نے تمہیں چھوڑ دیا. تو اینڈ میں اس کا عورت ہی کو نقصان ہوگا. تو جائز حقوق ناجائز حقوق اس بحث میں پڑے بغیر عورت کے حقوق کی بھی تنظیمیں بہرحال بولو ہیں. آپ کو پتا ہے جتنی آسمانی کتابیں ہیں, چاہے وہ تورات ہو, چاہے وہ انجیل ہو, چاہے وہ قرآن ہو, تمام آسمانی کتابوں نے اگر حقوق کو فوکس کیا ہے تو سب سے زیادہ کس کے حقوق پہ آواز اٹھائی ہے؟ ماں اور باپ. اور اس کے لیے دنیا میں کوئی تنظیم بولو نہیں ہے. یہ ہے مذہب کو جب سوسائٹی سے نکالو گے تو جس کا حق سب سے زیادہ ہے اس کا بالکل بھی نہیں رہے گا, اور جس کا حق سب سے کم ہے بلکہ جو حق بنتا ہی نہیں ہے وہ حقوق بھی دے دیے جائیں گے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ہم دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں بھائی, سب سے زیادہ بدسلوکی اس دنیا میں اس مخلوق کے ساتھ ہو رہی ہے جو آپ کے سب سے بڑے بوسن ہیں, اور وہ کون ہے؟ آپ کی ماں اور آپ کا باپ. ان سیکولر لبرل لوگوں کی زندگیوں کو جا کے دیکھو, خدا کی قسم ان کی نظر میں باپ اور ماں کی 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی, صرف ایٹیٹیوڈ ہے, ظاہری ایک ایٹیٹیوڈ ہے. اور جس گھر میں باپ کی عزت ہو رہی ہے نا, اس گھر میں باپ باپ بن کے نہیں رہتا, وہ نوکر بن کے رہتا ہے, پھر عزت ہوتی ہے. وہ کسی چیز میں ٹانگ نہیں اڑا سکتا. بعض گھروں میں آپ کو نظر آئے کہ بے دین ہے لیکن باپ کی بڑی عزت ہے, اس لیے کہ باپ نے اپنی عزت ہی کھو دی ہے, وہ ہر چیز پہ کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو پھر وہ باپ تھوڑی ہے. باپ تو ہوتا ہے جو ہمارے ابا تھے بھائی. باپ تو وہ ہوتا ہے جو جس کا آرڈر گھر میں چلتا ہو, جس کی مرضی کے بغیر گھر میں کوئی کام نہ ہوتا ہو. وہ والے باپ مارکیٹ سے شارٹ. ونس اپون اے ٹائم اس طرح کے ابا ہوا کرتے تھے. اب نہیں ہے ابا کوئی ہے. ابا کا کام ہے کما کما کے اولاد کو کھلانا, ریٹائرمنٹ کے بعد بھکاریوں کی طرح پیسے مانگنا, بھکاریوں کی طرح پیسے مانگنا. اور ایک بات میں آپ لوگ سے اور بھی کہتا ہوں, دیکھو باپ جب ریٹائر ہو جائے نا اور آپ باہر جا کے کما کے بھیج رہے ہو, ماں کا بہت بڑا حق ہے, اس میں کوئی رائے نہیں ہے, لیکن پیسہ باپ کے ہاتھوں میں بھیجا کرو. لوگ کیا کرتے ہیں, بیٹا ماں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے. باپ جس نے ساری زندگی کھلایا, پھر وہ اپنی بیوی سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, پان گٹکے کے پیسے بھی کس سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے. آج تک وہ سپیریئر تھا, وہ کھلاتا رہا. تو بیٹا جب جوان ہو گیا, وہ کما کے ابا کے ہاتھ میں دے پیسے, تاکہ وہ جیسے پہلے گھر چلا رہے تھے آج بھی وہی گھر چلائے. الگ سے سائڈ میں اما کو بھی دے وہ, تاکہ اما بھی اپنے پان گٹکے کے پیسے نکالے, وہ اما کو بھی دے. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو محروم کرے, ان کی ساری ضرورتیں پوری کرے, لیکن گھر کا جو بیسک نان نفقہ جیسے پہلے باپ نے اٹھایا ہوا تھا, اب بھی کون اٹھائے گا؟ باپ اٹھائے گا. میں نے زندگیاں دیکھی ہے, بیچارہ ریٹائرمنٹ کے سب کچھ باپ کا کمایا ہوا ہوتا ہے, وہ سڑ رہا ہوتا ہے گھر میں, چل ہی نہیں رہی ہوتی اس کی. تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے, 3 گنا حق زیادہ ہے, میٹھے لہجے سے بات کرو. لیکن سربراہ کون ہے؟ بولو نا یار. سربراہ تو باپ تھا, باپ ہی رہے گا, موت تک باپ رہے گا. اس پہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, اس پہ اللہ بات کرتا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے جس ماں نے تمہیں کھلایا پلایا وہ سپیریئر ہے, جس باپ نے تمہیں کھلایا پلایا بولو وہ سپیریئر ہے. لا تقل لهما اف, اف نہیں کرنا ہے ان کے سامنے. گھر میں کس کی چلے گی؟ ان کی چلے گی. تو لیکن میرے بھائی یہ سب باتیں جب سمجھ میں آتی ہیں جب توکل کس پہ ہو؟ اللہ پہ. اب گورا تو نہیں رکھتا, کہتے ہیں یہ پیسہ بھی کھائیں گے ہمارا اور لائف کو انجوائے بھی نہیں کرنے دیں گے, اس لیے وہ نہ بچے پیدا کرتے ہیں, نہ شادی کرتے ہیں, نہ رشتہ داری جوڑتے ہیں. ہر آدمی کی ایک لائف ہے.